بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل امام کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا ہے؟ اور یہ ہفتہ 5 فیبرری سے لے کے 11 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ایک پریکاشنری میئرز آپ کو بتاؤں گا۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہے، اور اپنا پروگرام پورے غور سے سنیے کہ آپ نے کیسا بیہیو کرنا ہے، الیکشن کے دن میں کیسا گزارنا ہے، اور آپ نے کیسے سکون میں رہنا ہے۔ تو اس پروگرام کو آخر تک ضرور سنیے گا، لیکن یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا، کیونکہ پچھلے 3-4 پروگرام میں نے آپ سے درخواست نہیں کی، جس کی وجہ سے سبسکرائبر کا ریٹ کم ہو گیا، تو اس لیے آپ سے پھر درخواست کرنا شروع کر دی ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا سیجیٹیرین آپ کے اسینڈنٹ سے شروع ہوگا۔ پہلے آپ پروگرام پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یہ پارٹ 3 ہے، جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن اور ایکویریس اسپائسز کا ہوگا، اور اب سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کا جو مون اس وقت آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اور اس کو اس کی اسکیئر بھی ہے اس کی سیٹرن کی، تو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ سینسٹیو ہوں گے، تھوڑا سا ٹینشن انزائٹی میں بھی رہیں گے، اور اوور تھنکر ہوں گے، تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بیلنس رکھ کے چلنا ہوگا۔ اور کیونکہ اس کا پہلے کا لارڈ چھٹے گھر میں گیا ہوا ہے، تو چھٹا گھر آپ کا اس میں انوالو ہے اور پازیٹیو بیٹھا ہے، تو آپ اپنے جاب کی طرف زیادہ سنجیدگی سے لیں گے۔ اور اگر آپ فرض کریں کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کیوں نہ میں اب جاب چھوڑ کے کوئی کاروبار کروں، یا کاروبار ختم کر کے جاب کر لوں۔ آپ بہت حساس طبیعت یہ 2 دن رہیں گے، ہر چیز میں بہت احتیاط برتیں گے، ہر معاملہ ہے زندگی میں آپ کا رویہ تھوڑا زیادہ متعدد نظر آتا ہے، تو اچھی بات ہے، متعدد رہیے گا، کیونکہ اس کا میڈیٹر ویسے جوپیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آپ سنجیدہ رہیں گے تو معاملات آپ کے سیدھے ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں پہ پہلا گھر ہے پلاننگ، آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے اور تھوڑے سے انزائٹی میں بھی رہیں گے، لیکن آپ کی سوچ، ایپٹیچیوڈ جو ہے نا بہتر ہوگا، کریٹیو ورک ہوگا، بورن نیچر ہوگی، اور آپ کی ول پاور بہت اچھی ہوگی، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، پروفیشن کی طرف توجہ آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ بس آپ کو تھوڑا سا ڈپریس اور سینسٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں 7 اور 8 کو الیکشن بھی ہے۔ آپ کے دوسرے گھر میں مون، مارس اور وینس ہے، تو یہاں پہ آپ تھوڑے سے اگریسو اور بولڈ ہوں گے۔ آپ نے الیکشن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ صرف جائیے گا اپنے ووٹ کاسٹ کر کے اپنے آپ کو واپس آ جائیے گا، یا سسرال جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے بعد آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سسرال چلے جائیں گے۔ اچھا، وہاں پہ کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا، کوئی آپ نے ذکر نہیں کرنا کہ میں نے کس کو ووٹ دیا، کون ہار رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس معاملے میں بحث کی تو بات طول پکڑ جائے گی، اور کیونکہ اس وقت آپ کا ہائیلی ایموشنل ہوں گے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا، اوور کرجیس ہو جائیں گے، اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے، اور ضد پہ آ کے آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے غصے کو قابو پہ رکھیے گا، کہ اپنے کوشش کیجیے گا ووٹ دے کے گھر واپس آئیے گا، آرام سے بیٹھیے گا، کھانے شانے کھائیے۔ یہاں پہ آپ کھانے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی کڑھائی گوشت، مسالے والے کھانے، اور میٹھے دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، کھیر وغیرہ، یہ آپ چاول وغیرہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہوگا، آپ اس پہ کافی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیسے یہاں پہ آپ کو ضرور آئیں گے، اور کوئی گھر بک جائے گا آپ کا، کوئی پراپرٹی بک جائے گی، سالڈ ایسٹ بکے گا، جس میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو اکثر کہتے ہیں میرا گھر کب بکے گا، کب ہوگا، میری پراپرٹی کب سیل ہوگی، تو ان دنوں میں یہ آپ کا اچھا چانس بنے گا، یو ول ایبل ٹو سیل یور پراپرٹی اینڈ اچھے ریٹ میں بک جائے، کیونکہ چھٹے گھر سے آپ کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں پہ فنانشل فائدہ ہوگا، ماں سوائے غصے کے، باقی یہاں پہ آپ کو ہر چیز، یہاں پہ سسرال وینس ہے تو سسرال بھی چکر لگے گا، ساسو ماں پہ بڑی مہربان ہوگی، ساسو ماں آپ کو بہت نوازے گی، بڑے اچھے کھانے کھلائے گی،
اور آپ بھی بڑے انجوائے کریں گے. آپ کا جو لہجہ ذرا تھوڑا سا سخت ہوگا تو اس کو کنٹرول کیجیے گا. رائٹ آئی اور رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے. ایٹنگ ہیبٹس آپ کی بڑی اچھی ہوگی. وربل ایکسپریشن تیکھا ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز کافی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں 9th and 10. یہاں پہ آپ کا مون، مرکری اور سن تیسرے گھر میں، اور تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھی کمبینیشن بن رہا ہے. تیسرے کا لاٹ جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ وہی جو آپ کنٹینیوٹی، آپ جو بھی پیسے کمائیں گے کچھ کریں گے تو اپنے گھر پہ خرچ کریں گے، والدہ پہ خرچ کریں گے، والدہ کے ضروریات کو پورا کریں گے، اور گھر کی رینوویشن اپ گریڈیشن پہ کام کریں گے. یہ تیسرا گھر آپ کے انٹلیکچوئل کا بھی ہے، انٹیلیجنس کا بھی ہے. تو یہاں پہ آپ مون مرکری جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کی ذہانت بڑی تیز ہوتی ہے، میموری بڑی شارپ ہوتی ہے، اور اس کا کامن سینس تیز ہوتا ہے، ایکسپریسو ہوتے ہیں، کوئک وٹڈ ہوتے ہیں، اور بڑا تیز کام کرتے ہیں. اور کیونکہ تیسرا گھر آپ کے مڈل ایجوکیشن کا، وہ لوگ جو مڈل ایجوکیشن میں، ان کا بھی قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا. ان کو بھی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. اگر اس دوران کوئی ایگزام آتا ہے تو بہت اچھا پیپر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. اسٹیمنا آپ کا بہت ہوگا. کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر پہ بیٹھیں گے. ڈومیسٹک ٹریولنگ آپ کی بہت ہوگی. کمیونیکیشن سکل آپ کی بہت بہتر ہوگی. اور آپ کو وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، مارکیٹنگ میں ہیں، یا گلوکار ہیں، یا اداکار ہیں، یا صحافی ہیں، یا کالمسٹ ہیں، ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح پرنٹنگ پریس والوں کا بھی موجیں لگی رہے گی. تو یہ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا. یو ول بی ویری گڈ ان بارگیننگ، اور ہر نپتلہ الفاظ کا استعمال کریں گے. آپ کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتے ہوئے ہر کام کو بڑے پازیٹیو طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. بہن بھائی یا آپ کی طرف وزٹ کریں گے یا آپ ان کی طرف وزٹ کریں گے، یا گھر میں بیٹھ کے گپے لگاتے اکٹھے ٹی وی پروگرام دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ کوئی آپس کی یا ہارش ڈسکشن کوئی نہیں ہوگی. آپ انجوائے زیادہ کریں گے. آگے چلتے ہیں 11 یہاں پہ، اور یہاں پہ سیٹرن آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اور چوتھے کا لاٹ چھٹے گھر میں ہے. آپ زیادہ ٹائم آپ کا والدہ کے ساتھ گزرے گا. والدہ تھوڑی سی نرم گرم ہوں گی، تھوڑی سی ڈھیلی ہوں گی، تو آپ ان کے ساتھ گپے لگائیں گے تو ان کی صحت بہتر ہو جائے گی. بس آپ نے والدہ سلپ نہ کر جائیں، ان کو سہارا ضرور دیجیے گا، ان کو احتیاط برتیے گا. خدا نخواستہ جب چوتھے کا لاٹ چھٹے میں جاتا ہے تو والدہ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ان کی صحت کا خیال رکھنا. وہ لوگ جو زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں سے بزنس کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے. جو زرعی زمینیں جن کی ان کو بھی فائدہ ہے. جو جاب کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے. اتوار کو آپ بڑا اچھا آپ کا ہوگا ریسٹ کرتے، پیرنٹ کے ساتھ گپے، بہن بھائیوں کے ساتھ گپیں گزارتے ہوئے ایک اچھا دن کا اختتام ہوگا، جس پہ آپ کا اینڈ رزلٹ بہت اچھا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی کیپریکارن، کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ آل از ویل. آپ کا 12ویں گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن بھی آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے الیکشن میں خاص طور پہ بڑا محتاط آپ نے ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے. پروگرام کو آخر تک سنیے گا، اور جو میں نے ایڈوائسز کرنی ہے اس پہ پورا عمل کرنا ہے. بٹ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، کمنٹس دے دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور کچھ 4-5 دوستوں سے بھی ریکویسٹ کر کے سبسکرپشن میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، جس سے کافی آپ کے میں بڑا مشکور ہوں گا اس سلسلے میں. 12ویں گھر میں مون ہے، اور 12ویں کا لاٹ 5ویں گھر میں ہے. تو ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. بڑا سنجیدہ رویہ ہوگا، من موجی دماغ ہوگا. کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، مستیوں میں رہیں گے. دوستوں کے ساتھ آپ بس ٹائم ضائع کریں گے، گھر والوں کے ساتھ بھی موج مستی میں رہیں گے. یہاں پہ اگر آپ کی محبت چل رہی ہے تو آپ زور دیں گے مجھے نہیں پتہ، میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے. وہ جیسے بچہ نہیں ڈھونڈ کے کہتا نہیں 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 میں نے تو یہی شادی کرنی ہے، اس طرح کی آپ کی ہوگی. اور بعض دفعہ
ضرورت سے زیادہ فلرٹنیس میں گھسیں گے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا، کیونکہ 12واں گھر ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم نہ آ جائے. اپنے مزاج کو بہتر رکھنا ہوگا اور دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسی غلط مستیاں نہیں کرنی جس سے آپ کو کوئی پرابلم آ جائے. تو میں تو ایسے کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریے گا ایز کمپیئر ٹو دوستوں کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ کے اخراجات بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بے تکے اخراجات ہوں گے. آپ کو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. مخفی علوم میں بھی دلچسپی ہوگی. کوئی فارن ٹریولنگ آپ کی بنتی ہے تو وہ اس پہ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے ضرور فالو کریں گے، آپ ان کو کریں گے. ایک ڈر خوف آپ کے اندر بیٹھا ہوگا، فیئر آف اینیمیز کا آپ کا ہوگا. اور آپ کا نا وانڈرنگ پوزیشن ہوگی باہر کے ملک میں، تو وہاں پہ کافی آپ سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا اور دوستوں کے ساتھ کوئی خرمستی وغیرہ میں آپ نے مت گھسیے گا. دوست آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب بھی 12واں 6واں اور 8واں گھر 5ویں گھر کے ساتھ لنک ہو تو دوستوں سے دور رہنا بہتر رہتا ہے. آگے چلتے ہیں. 7 اور 8 کو الیکشن بھی ہے اور پہلے کا لاٹ تیسرے گھر. تو یہاں پہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، اپنا ووٹ ڈال کے واپس آ جانا ہے اور یہاں پہ پھر آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہوئے نظر آئیں. زیادہ تر آپ گوگل کرتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور اپنی علم کا اضافہ کریں گے. کبھی کچھ ٹی وی کبھی کچھ دیکھیں گے. اچھا جی، کراچی کی کانسٹیٹیوشن یا لاہور کی آپ کا زیادہ تو 127 کی طرف توجہ ہوگی یا انیہ 130 کی طرف ہو، تو بار بار آپ دیکھیں گے گوگل پہ جا کے یہاں پہ کون کون کھڑا ہے، کیسی ریشو ہے، کیسی. تو اس قسم کا پھر الیکشن کے بارے میں بھی ڈیٹیل ڈھونڈتے پھریں گے. وہ لوگ جن کو الیکشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو انہوں کوئی نئی کتاب پڑھتے نظر آتے ہیں، کوئی کام سیکھتے نظر آ رہے ہیں. یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھیں گے جس پہ آپ اپنے نالج میں اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو کیپریکون بتا دوں کہ اس دن آپ کے اسینڈنٹ میں مارس ہے، وینس ہے اور مون ہے. تو ایک تو آپ نے بحث مباحثہ نہیں کرنا، ووٹ ڈال کے سیدھا گھر واپس آنا ہے. دوستوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کریں گے. بحث کریں گے تو آپ ایموشنل ہو جائیں گے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے لڑنے پہ مارنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. اور اتنا پھر بڑھے گا کہ آپ کو تھانہ کچہری جانا پڑے گا، پھر بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھوٹے گی. تو اس لیے آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور پھر وینس اور مارس کٹھا ہے تو پیشنیٹ ہوں گے. یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیٹ لگ جائے گی، اپنے سچی محبت ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا اچھا گپ شپ ہو جائے گی. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی اور بندہ زندگی میں آ جائے گا. یہاں پہ آپ کے اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے اور کوئی نہ کوئی آپ لیکن آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا، غصہ نہیں کرنا. اذان ہوا چاہتی ہے، تھوڑا سا وقفہ لوں گا، اذان کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی، اذان کا وقفہ تھا وہ ختم ہوا چاہتا، وہیں سے جہاں سے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے اسینڈنٹ میں مون مارس اور مارس وینس ہے تو کافی رومانٹزم میں بھی رہیں گے. اس دن آپ اپنی ذات کے کاموں کو زیادہ دلچسپی رہیں گے، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، باربر کے پاس جائیں گے یا آپ کیا کہتے ہیں بیوٹی پارلر جا کے اپنے فیشیل وغیرہ اپنی ذات کو اپ گریڈیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زیادہ تر تو ٹائم آپ کا پڑھنے پڑھانے میں، نئی چیزیں سیکھنے میں رہے گا. تو یہ ٹائم آپ کو کافی بہتر ہے. صرف اپنے غصے پہ قابو پانا ہوگا. آگے چلتے ہیں. 9 اور 10 مون مرکری اور سن آپ کے دوسرے گھر میں اور دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں. تو یہ بھی چھٹیوں کے دن ہی ہوں گے، کوئی نہ وہی کنٹینیوٹی رہے گی جو آپ نے پیچھے گزارا ہے اور اس پہ آپ کافی اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے. کسی نہ کام میں کسی کورس پہ جانے کی کوشش کریں گے، کوئی چیز نیا، کوئی تحقیق کرنا، کوئی مکالمہ پڑھنا کوئی، تو اس پہ آپ کا ٹائم لگے گا. والدین کی طرف توجہ رہے گی. میڈیا، سائنس، ٹیچنگ، ریسرچ، کنسلٹنسی میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی. چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن بہت کریں گے، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان پہ خرچ کریں گے. جوانی میں اگر ہیں تو سفر کرنے میں بہت آپ انجوائے کریں گے. گھومنا پھرنا، دوسرے شہروں میں جا کر کھانا گانا
گانا گانا موج مستی کرنا ان 2 دنوں میں آپ کا رہے گا۔ تو ایک تو آپ ہوٹلنگ بہت کریں گے، دوسرا باہر کی سیر سپاٹے پہ بھی رہیں گے، تیسرا آپ کی ارننگ بھی یہاں پہ کافی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں تو ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوگا، ان کی آڈیٹوریکل ابیلٹی بہت اچھی ہوگی، دے ول بی ویری گڈ ان بارگیننگ اینڈ اس میں خاص طور پہ وکلا حضرات ہوں گے، ٹیچر حضرات ہوں گے، مارکیٹنگ کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں بولنے سے، ان کو بہت ایڈوانٹیجز ہوگا۔ یہاں پہ آپ چاول والی ڈشیں اور سیلڈز وغیرہ بہت کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، والد صاحب کی طرف سے کوئی پیسے ہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے، ٹی اے ڈی اے آنریریم اگر کسی نے پیسے دینے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو 3 لارڈ بیٹھے ہیں، تو مرکری یہاں پہ بیٹھا ہے، تو لہٰذا جو بھی پیسے آئیں گے کرنسی کی شیپ میں آئیں گے۔ آپ کو رینٹ اگر آپ کا تو کرایہ آپ کا رکا وہ کرایہ آ جائے گا، کسی نے اگر آپ کا رینٹ دبا کے بیٹھا ہوا تو 3-4 مہینے کا وہ اکٹھے پیسے نکل آئیں گے۔ کوئی کالج اسکول کی فیسیں آپ کی ہے تو اس کے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ بڑے تحمل سے، بڑے سکون سے اپنے دماغ کا استعمال، اپنے انٹلیکچول کا استعمال کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے اور پھر خوب اپنے معاملات کو کر کے ہوئے گزرتے نظر آتے ہیں۔ سسرال کی طرف بھی جائیں گے، وہاں پہ بہت گپے لگائیں گے، گپ شپ لگے گی، لینگویج آپ کی بڑی تیکھی ہوگی اور یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، آپ اپنے معاملات کو بول کے مسئلے سیدھے کر لیں گے اور آپ کے وربل ایکسپریشن، ایٹنگ ہیبٹس اور ڈائٹنگ ہیبٹس بہت اچھی ہوں گی۔ بس کوشش کیجیے گا بازار کا سیلڈ نہیں کھانا اور بازار کا رائتہ نہیں پینا، نہیں تو وہ آپ کا معدہ خراب کر سکتا ہے۔ تو دس از دی گڈ ٹائم فار یو۔ اور کیپریکارن، یہ جو 2 دن ہوں گے آپ کے فنانشل ریسورسز میں اضافہ ہوگا۔ آگے 11 تاریخ سیٹرن آپ کے 3 گھر میں اور تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو جب تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ بھی نکلیں گے اور کوئی نہ پبلک فگر بننے کی خواہش ہوگی، گھر میں کوئی نیا بچہ کی بھی آ جائے کہ کوئی ٹی وی شو میں بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹریولنگ، سیر سپاٹا، ہلا گلا، اور آپ شادی بیاہ میں جا کے کوئی نہ کوئی منگنی، کوئی اس قسم کا کوئی شادی بیاہ اٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ میوزک میں بیٹھے ہوں گے، خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ جی۔ ایکویرین کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 5 سے 11 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے آپ کے لیے اور اس میں الیکشن بھی 8 تاریخ کو ہے، تو اس پروگرام کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو پریکاشنری میئرز بتا سکوں کہ ہاؤ ٹو پاس دی ڈے، اپنے الیکشن کیسے دن گزارنا ہے اور کیسے ووٹ دینا ہے اور کس طرح اپنے گھر میں بیٹھ کے سیف زون میں رہنا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا اور اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا 5 اور 6 فروری کو، اور 11ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں بیٹھا ہے۔ جب 11ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں جاتا ہے تو جوائنٹ فیملی اور بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ مل کے رہنے کا بڑا دل کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، مل جل کے رہنا، گھر کو جنت جیسا ماحول بننا اور مل کے کوئی رشتے طے کرنا، مل کے کوئی کاروبار کرنا، کوئی کمبائن ٹریڈ کرنا، یہ آپ کا اس کے درمیان ایک اچھا جیسچر ہوگا۔ کوئی کمبائن جائیداد بھی خریدیں گے اور اکٹھا رہنے کو ترجیح کریں گے، اور ان 2 دنوں میں آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا ہوگا جیسے جنت جیسا گھر ہے، جنت جیسا ماحول ہے، ایک دوسروں کی خوشیوں کا خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ کا 12واں گھر ہے اور 12واں گھر میں ہوپس ہے، ہوپس کا ہے، آپ کے ایلڈرز کا ہے، آپ کی شادی کا ہے، آپ کے بڑوں کا ہے، فارن ٹریولنگ کا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ جس مقصد کے لیے بھی آپ کا آئے گا وہ پورا ہوتا جائے گا۔ یہ پازیٹیو دن ہوگا، بہت ہی
کنٹرول، ہمبل اور ہیومینٹی، سوشل ہو کے کام کریں گے. اگر آپ کا کوئی کاروبار بزنس تو سفر بہت ہی اچھا ہوگا، انجوائے کرتے جائیں گے. اگر آپ کے بڑے یا کسی شادی بیاہ پہ آپ کے بڑوں کے ساتھ بڑی اچھی آپ کی بیٹھک ہو جائے گی، آپ کے ساتھ بڑی اچھی گپ لگ جائے گی. اور آپ کو اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایکویرین آپ کو ایج ہوگا الیکشن جیتنے کا. یا آپ اس دن ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ اس ہفتے تو وہ بھی آپ کو، آپ کے امیدوار کو بھی کافی اچھی رزلٹس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا لیٹیگیشن کیس میں کوئی فائدہ ہو جائے گا، اسپیکولیشن اچھی ہوگی. اور اگر بیمار ہیں تو بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی. ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ایک دم کاروبار چڑھ جائے گا اور کوئی نہ کوئی ہوپ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کا رول آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 2 دن ہوں گے آپ کے بہت اچھے ہوں گے. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا اور آپ جس کام میں بھی بیٹھیں اس کام میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. آگے چلتے ہیں 7th and 8th کو آپ کا الیکشن بھی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مون آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور وہیں پہ مارس ہے اور وہیں پہ وینس ہے. تو مارس وینس آپ کا اکٹھا ہے یہاں پہ، اور ساتھ مارس کے ساتھ جب مون آتا ہے تو بندہ کافی اگریسو اینڈ بولڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں جائے تو دوسروں کو خود کے لیے استعمال کر کے پیسے کمانا، امیرانہ زندگی گزارنے کے متمنی ہونا، بینک بیلنس بڑھانا، قیمتی شے لینے کے چکر میں رہیں گے. آپ بچت کا بھی کوشش کریں گے لیکن اخراجات آپ کے بہت بڑھیں گے اور بچت کی خواہش جو اس پہ پورا زور دیں گے. کچھ نجائز پیسے بھی آئیں گے تو اس پہ بھی آپ کافی ایکٹیو ہو جائیں گے. اب کیونکہ اس دن مارس یہاں پہ، وینس یہاں پہ ہے، مرکری یہاں پہ، اور الیکشن بھی 8 تاریخ کو آتا ہے. تو یہ ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ 12واں گھر ہے. لوگ آپ کو برائب بھی کریں گے، لوگ آپ کو اللیگل پیسے بھی دیں گے کہ ووٹ آپ ہماری طرف کاسٹ کریں، آپ ہماری طرف کاسٹ کریں. آپ بھی 2 کشتیوں میں سوار ہو کے اپنے کوئی نہ کوئی فیصلے میں ڈگمگائیں گے ضرور. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس دن کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا دل کہتا ہے، جو آپ کا ایمان کہتا ہے، جو آپ کا انصاف کہتا ہے اس کے مطابق جائیے گا، ووٹ ڈال کے گھر آ جائیے گا. کوئی وہاں پہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، کسی کی وہاں پہ آپ نے فیور نہیں کرنی، کسی کی آپ نے وہاں پہ سازش نہیں کرنی. آپ کے خلاف بھی سازش ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اچھا، جب آپ اس قسم کا پنگا لیں گے تو وہ مون اور مارس جو ہے نا وہ آپ کو ایموشنل کرے گا. اور ایموشنل کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا اور آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے، کرجیس ہو جائیں گے، ایک دم ریکٹ کر جائیں گے اور پھر آپ لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہوں گے. اب 12واں گھر ہے، اگر آپ لڑائی جھگڑے میں چلے گئے تو پھر سمجھیں کہ آپ سیدھا تھانہ کچہری اور جیل ہے، پھر آپ کی ضمانت بھی نہیں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر وہ 9 مئی والا واقعہ کو یاد رکھیے گا، اس میں پھنسنے والے معاملات ہوں گے. تو جتنا بھی ایکویرین اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں وائلنس سے، جتنا بھی دور رکھ سکتے ہیں لڑائی جھگڑے سے، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیے گا. یہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر بھی بہت زیادہ، آپ جوش میں آ کے پیسے بھی بہت خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے آپ کا بینک بیلنس خراب ہو سکتا ہے. دوسرا، آپ ہڈن مارس اور وینس جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو آپ کی سیکشل ڈیزائر بڑھ جاتی ہیں، تو کوئی غلط راستہ بھی آپ اپنانے کی کوشش کریں گے. آپ پیشنیٹ ہوں گے بہت زیادہ اور سینسویل ہوں گے اور اس کاموں میں آپ ہڈن افیئرز میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے. خاص طور پہ میں میل حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ دے مسٹ بی ویری کیئرفل ان اللیگل ایکٹیویٹیز اور کک بیک اور اس قسم کی چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا. اور آپ کو یہاں پہ بہت ہی کیئرفل رہنا ہوگا اور اپنی اتھارٹی کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، ادروائز آپ کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو 12ویں گھر کو مد نظر رکھ کے یہ 2 دن گزاریے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کا امیدوار ہار گیا تو باہر نکل کے بڑکیں لگائیں، یا آپ کا امیدوار جیت گیا تو آپ فائرنگ شروع کر دیں یا بنگڑے ڈالنے شروع کر دیں. یہاں پہ آپ کو اگر تھوڑا سا محسوس ہو کہ وہاں پہ کارڈ فل ہو گیا تھا، کارڈ چینج کیا ہے، تو کیوریس
12ویں گھر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اپنے اخراجات پہ بھی کنٹرول کیجیے گا, کک بیک سے دور رہنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. 9th and 10 آپ کے پہلے گھر میں سن ہے, مون ہے اور مرکری ہے. تو یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے. یہاں پہ آپ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوں گے, دماغ بہت کام ہوگا, وٹی ہوں گے, آپ کوئک رپلائی کریں گے, جواب بڑا اچھا طریقے سے دیں گے, اور یہاں پہ آپ کا حافظہ بھی بہت کام کرے گا اور میرٹ پہ کام کریں گے. بولنے کی صلاحیت آپ کی بہت بہتر ہوگی, کیونکہ پہلے کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہو تو بندہ اپنی ذات پہ تو جو زیادہ دیتا ہے اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے, اور بچپن کے واقعے یاد کرتا ہے, دولت کمانے کے چکر میں رہتا ہے, پیسے بینک میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. پر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی 2 دنوں میں تھی, اور آپ نے چپ کر کے اپنا وقت گزاریے گا, اپنی ذات کو دیکھیے گا. اس دن آپ کی پلاننگ بڑی پازیٹیو ہوگی, اپنے رکے ہوئے کاموں کو ٹھیک کریں گے, باربر کے پاس جائیں گے, بیوٹی پارلر جائیں گے, اور اپنی سوچ ایپٹیچوڈ کے مطابق کام کریں گے. آپ کی پلاننگ اور سیلف کانفیڈنس بہت اچھا ہوگا, پروفیشن کی طرف توجہ دیں گے, کسی قسم کا کنفیوژن, غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, بڑے پرسکون سے ٹائم گزرے گا. اگر آپ کا دماغ آپ اپنے والد صاحب, بڑے بھائی, بڑے بیٹے کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے, آپ کے باس آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا, باس کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہوں گے. یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کے ہائر اتھارٹی, اس پہ بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ جو 2 دن ہوں گے یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. آپ کا دماغ ذہنی طور پہ آپ بہت شارپ ہوں گے, بہت اچھا بحث مباحثہ میں حصہ لیں گے, اور یہاں پہ آپ کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بہت شارپ ہوگا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں, جیسے وکلا ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ٹیچر ہیں, بینکر ہیں, یہ تو ان لوگوں کو بہت ایڈوانٹیجز ملنے کے چانسز ہیں. ہاؤس وائف جو ہوں گی وہ گھر میں بیٹھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گی, اپنے بچوں کے معاملات دیکھیں گے, اپنے میاں کا بہت خیال کریں گی, میاں بیوی وہ اپنا کریں گے, اپنے ذہن کے مطابق ایک پازیٹیونیس آپ کی ہوگی, اور گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا. آگے چلتے ہیں. آپ کا 11 تاریخ 11 سنڈے ہوگا, اور دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے, تو یہ بھی ایک اچھا ہے. ماں باپ کے ساتھ, آپ کے گھر کی فیملی کے ساتھ آپ کا بہت ہوگا, گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے معاملات کو سیدھا کریں گے, اور کوئی نہ کوئی والدہ کی خدمت کریں گے, والدہ کی ضروریات پوری کریں گے, والدہ کے دن رات والدہ سے دعائیں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اپنے کچھ پیسے اپنی فیملی پہ, من پسند چیزوں پہ, گاڑیوں, جانوروں, قیمتی اشیاء کو اکٹھا کرنے میں خرچ کریں گے, گھر کی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور سارا دن آپ کا بڑا سکون سے اور اچھے طریقے سے گزرے گا. یہاں پہ کیونکہ دوسرا گھر ہے تو آپ کے کوئی نہ کوئی پیمنٹ آ جائے گی, کوئی آپ کے پیسے رکے ہوئے نظر آئیں گے, کوئی آمدنی آ جائے گی, زمین کوئی بک جائے گی جس سے آپ کو پروفٹ بھی آ سکتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں, سروس میٹر میں آپ کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ فنانشل امپرومنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ نے گوشت والی چیزیں, مسالے والی چیزوں سے ذرا پرہیز کرنا ہوگا, ادروائز آپ اپنا معدے کو چوک کر لیں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی پائسز کیا حال ہے, پروگرام لے کے آئیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 5 فروری سے لے کے 11 فروری کے درمیان. اس دوران الیکشن بھی آ رہا ہے, 8 تاریخ کو الیکشن ہے, اور یہ بڑا آپ کے لیے ایک تھوڑی سی آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہوگی. پروگرام کو پورا سنیے گا, پر آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آئیکن بیل دبا دیجیے گا, کمنٹس دے دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, اور پروگرام کو پورا سنیے گا, کیونکہ الیکشن والے دن کس طرح آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور کیا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے, اس میں آپ کو ایک گائیڈ لائن بھی دوں گا. تو اس لیے اس پروگرام کے لیے آپ کے لیے بہت ہی یہ پروگرام امپورٹنٹ ہے. دوسرا, کسی نے کمنٹس دیے تھے, سر یو ہیٹ پائسز, ہمیشہ پائسز کے بارے میں اچھی خبریں نہیں بتاتے, پائسز کے بارے میں آپ نیگیٹو بولتے ہیں, لگتا ہے آپ کو پائسز کے لوگ اچھے نہیں لگتے. میرے بھائی, میرے لیے تو 12 کے 12 گھر بہت کلوز ہیں, ہر ایک میرے لیے عزیز ہے. پائسز تو آپ کا تو جوپیٹر ویسے ہی آپ کا حکم چہرہ, اور جوپیٹر فرشتہ ہے, تو آپ فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں, سادے لوگ ہوتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں, ڈوج نہیں دیتے,
لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب بندہ کسی اسٹریٹ لائن میں رہا مدد کرتا ہے تو وہاں اس کے لیے پریشانیاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ مختلف اینگل سے اسکریو کر کے چیک بھی کرتا ہے کہ یہ بندہ کہ میں کتنا پیشن ہے، کتنا یہ پریشر لے سکتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو پریشر کی باتیں کرتا ہوں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے رزلٹس آپ کے بہت پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس ذرا بھی ذہن میں مت لائیں کہ میں آپ کو آپ کے بارے میں نیگیٹو خبریں پھیلاتا ہوں۔ ویسے ہی سیٹرن آپ کے سن کے اوپر آیا ہوا ہے، میرا کام ہے آپ کو پریکاشنری بتانا، ہونا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہوا ہے، اور وہی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کی لکھی ہوئی تقدیر کو ریڈ کرنا ہے، پرڈکٹ نہیں کرنا۔ تو میرے ذمہ یہ اللہ نے یہ کام لگایا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو پاس دی ٹائم ان ڈیفیکلٹ زون اینڈ ڈفرینٹ پیریڈ، تاکہ آپ بغیر پین کے بغیر طریقے سے اپنا وقت گزارنے میں کامیاب ہو جائیں اور کم سے کم ٹینشن میں رہیں۔ تو سٹارٹ آپ کا پائسس 10ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 10ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے، تو یہاں پہ آپ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، قسمت بھی آپ کی بہت کام کرے گی، آپ کی تھنکنگ پروسیس بڑا پروگریسو ہوگا، ترقی پسند ہوگا۔ آپ اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنے جاب کو، ہر کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اپ لفٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا کاروبار آپ کو، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس کو بھی آپ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں مون کیونکہ آپ کے سیجیٹیریس میں، تو لہٰذا آپ کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کا جوپیٹر اس وقت تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر سننے کو مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو اپ لفٹ ہو جائے گی، کوئی پروفٹ آ جائے گا، کوئی آپ کا کاروبار چڑھ جائے گا، کوئی ٹریڈ میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، جس سے آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کے رتبہ میں، آپ کی ویلتھ میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کا باس آپ کے ساتھ بڑا خوش ہوگا۔ یہاں پہ جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی بزنس کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بہتری ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی پروموشن کی خبر، کوئی اچھی پوسٹنگ کی خبر، کوئی آپ کی مرضی کی خبر، اور آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت اور رتبہ ملتے ہوئے، پروٹوکول ملتے ہوئے نظر آئے گا۔ تو یہ 2 دن آپ کے بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد 7 اور 8 آپ کے 11ویں گھر میں مون، مارس اور وینس ہے، تو اس دن 8 تاریخ کو الیکشن بھی ہے، 7 کو بھی، اور 11ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ پہلے گھر میں بیٹھا ہے۔ جب 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو لوگ آپ کی مدد کو آتے ہیں، لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے آپ کی بہتر ہوتی پوزیشن، آپ کے اندر کشش ہوگی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اپنی مرضی کے دوستوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، کوئی معاشی فائدہ ہوگا آپ کو، سفروں کے اخراجات بھی دوسرے پورے کریں گے، کاروباری فوائد پہنچیں گے، دوسرے آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیات ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا پازیٹیو جو۔ اب اس کا 11واں گھر آپ کا الیکشن کا ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور تو اس پہ بھی آپ کو بڑی پیش رفت، لوگ آپ کی طرف، لوگ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے، لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بٹ آپ کو ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کی چکنی چوری باتوں میں نہیں آنا، آپ نے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کرنا، آپ نے اس دن کوئی بحث نہیں کرنی، پالیٹکس سے نہیں الجھنا، کسی اور کے ساتھ نہیں دوستوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں الجھنا، کیونکہ مون اور مارس جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اوور کرجیس ہو جاتا ہے، ہائیلی ایموشنل ہو جاتا ہے، پھر اپنے وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے لڑنے پہ چلا جاتا ہے، اور دوسرے سے زیادہ وہ فائٹنگ اسپرٹ میں جا کے تو امبیشیس ہو کے لوگوں سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا۔ آپ نے، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، صبح جائیں، ووٹ دے کے گھر آ جائیں، اور گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ کے اپنے سارے معاملات کو دیکھیں، باہر کو جا کے کوئی ہلا گلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ مل کے شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو ٹیز نہیں کرنا، کسی کے ہارنے پہ خوش نہیں ہونا، کسی کے جیتنے پہ ڈھول نہیں بجانے۔ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جتنا کول اینڈ کام مزدن رہیں گے، جتنا ہی اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں گے، جتنا ہی اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ الیکشن والے دن میں ایگریشن ہوگا، لڑائی جھگڑے بھی ہونے کے چانسز ہیں۔ تو آپ نے
کسی کو لوگ آپ کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، چل میرے ساتھ چل اور ووٹ لیتے ہیں، یہ کریں. تو آپ نے وہاں پہ کول مائنڈڈ رہنا ہوگا، اپنا غصے پہ قابو پانا ہوگا، ایسے ہر ایک کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا. اور یہاں پہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادہ جڑے رہیے گا، جیسے بزرگ کہتے ہیں اسی طرح کیجیے گا. 11واں گھر آپ کی ہوسٹ کا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ آئیں گے، آپ کا کینڈیڈیٹ جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ خود الیکشن میں کھڑے ہیں تو خود بھی جیتنے کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہیں. بٹ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کے سن کے اوپر سیٹرن ہے، تو آپ نے کوئی گورنمنٹ کے امپلائیز کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی پولیس والوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ الجھنا نہیں. تو وہ آپ کو الٹا پڑ جائے گا، آپ کا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ آپ پہ پرچہ بھی درج کرا سکتا ہے، آپ کو لیگل کارروائی پہ بھی آپ کو لے آئے گا، اور جو آپ جیتے آپ ہار بھی سکتے ہیں. تو جتنا سکون میں رہیں گے، جتنا نارمل رہیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ 2 دن آرام سے گزاریے گا اپنے بڑوں کے ساتھ. آپ کی کوئی شادی طے ہو جائے گی کوئی نہ کوئی. اور یہاں پہ آپ اپنی اسپاؤس کی وجہ سے آپ کی جو، اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کی بیگم کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. پائسز آپ کے، اگر آپ پائسز ہیں تو یور وائف ول پلے وائٹل رول ان یور الیکشن. تو اس لیے اس طرف توجہ زیادہ دیجیے گا، بیگم کے ساتھ بگاڑیے نا. بٹ میں پھر آخر پہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو غصے سے دور رکھیے گا. اس کے بعد آپ کا 9 10 12ویں گھر میں سن، مون اور مرکری ہے، تو بہت ٹاکٹیو ہوں گے، بہت بولیں گے، ایک ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. اور زور سے زیادہ کہتے ہیں نا، آپ الیکشن جیت جاتے ہیں یا آپ کا بندہ الیکشن جیت گیا، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بولی جائیں گے، نان سینس بھی بول جائیں گے، اپنی باتوں کی تشہیر، او یار میں نے اس سے 2 جیلی ووٹ ڈلوا دیے تھے، میں نے 4 ووٹ جیلی ڈلوا دیے. تو اس قسم کی باتیں آپ کہتے غصے میں آ کے شو مارتے ہوئے کریں گے. اور بعض باتیں اخلاقیات کے دائرے سے بھی باہر ہوں گی، راز کو راز نہیں رکھیں گے. تو کیونکہ اگر یہاں پہ ذہول ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کمپوز رہنا ہے، سیریس رہنا ہے، اپنی عزت اور خصوصیات حرکت پر خود نظر رکھنی ہے. راز و نیاز کی وہ تمام باتیں جو دوسروں کے سامنے اوپن نہیں کرتے وہ نہیں کرنی. خوش گپیوں میں رہیے گا، گپ شپ لگائیے گا، کسی کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرنے. یہاں پہ آپ ضرورت سے زیادہ اپنے اخراجات کریں گے، مفت کے پیسے لٹائیں گے جو آپ کے بجٹ کو خراب کریں گے. تو مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی. فورن ٹریولنگ والوں کو یہاں پہ بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا. اور دوسرا آپ کا معاملات جو ہے نا، نیند بڑی اچھی آئے گی، تھکاوٹ اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی مینٹل وریز نہیں ہوگی، کوئی مس فارچون نہیں ہوگا. بٹ آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ 12واں گھر ہے، اور 12واں گھر آپ کو پتہ تنگ کر سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو جتنا نارمل رکھ سکتے ہیں نارمل رکھیے گا. اور اس طرح پھر 11 تاریخ آپ کا اسینڈنٹ میں مون ہوگا، سیٹرن ہوگا، تو یہاں پہ آپ سست ہوں گے، نیند پوری کریں گے، اور معاملہ دیر سے سوئے اٹھیں گے. تو ریسٹ کیجیے گا، کوئی کسی قسم کا پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کسی ایکٹیویٹی میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ریسٹ کر سکتے ہیں کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.